الحمد للہ الذی خلق السماوات والارض بالحق وصورکم فاحسن صورکم والیہ المصیر ویعلم ما فی السماوات والارض ویعلم ما تسرون وما تعلنون واللہ علیم بذات الصدور الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی اشرف النبیین وخاتم المرسلین سیدنا و نبینا و طبیب قلوبنا و شفیع ذنوبنا ابی القاسم محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین الغر الميامین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا ورحمۃ اللہ رحمہ بہم واصحابہم وشیعتہم ومحبہم وموالیہم اجمعین واللعنۃ الدائمۃ البدیۃ علی اعدائہم والانین من یوم عداوتہم الی قیام یوم الدین فقد قال الرحمن فی القرآن بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ تمام سادات و مومنین شیعہ سنی بھائیوں کو قرآن کے وارثوں کی آمد کی مبارکباد ہو۔ خیر مبارک جناب، پروردگار عالم بانیان کا یہ انتہائی خوبصورت ترین انتظام اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ مجھ سمیت جتنے احباب سیدوں کے گداگر اور فقیر بن کے آئے ہو، پروردگار جناب پاک ابو طالب کے صحن کے صدقے میں مولا آپ کی تمام حاجتیں پوری فرمائے۔ آپ جانتے ہیں کہ کسی بڑے صحن میں خوشی ہو تو پھر فقیر تو آتے ہیں نا جی، تو آج ہم سب گداگر ہیں اور عطا کرنے والا وہ ہے جو علی کا بھی بابا ہے۔ والد آپ کو سلامت ہے کہ جناب پاک عمران جو پناہ گاہ مصطفیٰ ہیں، اس پاک ویڑے میں آج خوشی ہے، اس لیے فقیر بن کے ہاتھ اٹھا کے کشکول بنائیے اور مانگیے پروردگار پہلی دعا مالک سخی عمران کی نالین کے صدقے میں مولا ہم سب کے گناہ معاف فرما، پروردگار اس پورے علاقے پہ رحمت اور برکتوں کا نزول فرما۔ ایک خصوصی دعا ہے، آپ جانتے ہیں کہ 8 فروری جو ہے وہ الیکشن کا دن گزرا ہے اور اس کے بعد جس طرح سے حالات پلٹا کھا رہے ہیں، آپ سے گزارش ہے جتنے احباب مولا حسین کے چاہنے والے تشریف فرما ہیں، میرے بھائی ہوں، میری بہنیں ہوں، شیعہ ہوں یا سنی ہوں، اندر ہوں یا باہر ہوں، مل کے جہاں جہاں آواز جا رہی ہے، ایک مرتبہ کائنات کے سب سے افضل خاندان پاک سادات خاندان شجرہ طیبہ کا واسطہ دیتے ہوئے ہر بھائی مل کے آمین کہے، میرے اللہ ہمارے ملک کے حالات بہتر فرما۔ پروردگار جو شخص پاکستان کے ساتھ مخلص ہے اس کی مدد فرما، اور جو کسی بھی طرح سے سرزمین پاکستان یا عوام پاکستان سے غداری یا دو نمبری کر رہا ہے، مولا اسے جڑوں سمیت نیست و نابود فرمائے۔ بالخصوص اس دعا کی قبولیت کے لیے جشن والی بلند ترین صلوات پڑھ دیجیے۔ نعرہ تکبیر۔ بابا جی جو آپ کی والی نکر ہے اس سے تھوڑی آواز کم آ رہی ہے، چونکہ آگے سید بیٹھے ہوں تو پھر آواز تو زیادہ نہیں چاہیے نا جی۔ نعرہ رسالت، آخری باج تک کل قرآن کل ایمان، 1.25 لاکھ نعرہ حیدری، حسینیت، یزیدیت، تبرہ ذرا بے شمار بلند آواز سے کہیے، یزید پلید ولید ترید خبیث لعین ملعون پہ لعنت، پاک سیدہ زہرا کی گستاخی کرنے والوں پہ لعنت، میرے مولا علی کی عزت اور ولایت سے جلنے والوں پہ لعنت، بر محمد و آل محمد صلوات۔ اجازت ہے جناب؟ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ جشن پاک جہاں بھی ہوں تو جشن سجدہ تو ذاکرین کے ساتھ ہی ہے، وہ اپنی سریلی آواز سے پڑھتے ہیں، لیکن بابا سبت الحسن شاہ صاحب فرماتے ہیں، بسم اللہ جناب مول صاحب، وہ کہتے ہیں کہ بمبر والے آپ سے بھی بڑا پیار کرتے ہیں، آپ کی مہربانی، تو ظاہر ہے جو ہمارے ذاکرین ہیں وہ قصائد کی روح سے سیدوں کی شان پڑھتے ہیں، اور ہم نے پھر آپ کے دعاؤں کے وسیلے سے ان بھائیوں تک پیغام پہنچانا ہوتا ہے جن کا یہاں آنے سے نکاح خطرے میں پڑ جاتا ہے۔ اللہ آپ کو سلامت ہے کہ اس لیے پھر آپ نے تھوڑا سا ساتھ دینا جی، انشاءاللہ میرے بعد پھر مولا کے مداح خان آئیں گے جو
ایک فقرہ شعبان کی شان کا پڑھتے ہیں، اس کے بعد پھر جس طرح سے اللہ نے قرآنوں کو بھیجا ہے شعبان میں، جس ترتیب سے، اس ترتیب سے 2 4 5 منٹ جتنا آپ چاہیں گے میں انشاءاللہ آپ کی نوکری کرنے کو تیار ہوں۔ پہلی حدیث جس کا تعلق شیعہ سنی سے نہیں بلکہ متفق علیہ حسین کے نانے کا فرمان ہے، توجہ رکھیے گا۔ فرمایا، یہ بات شروع ہو جائے نا، فرمایا بابا جی، فرمایا ان رجب شہر علی و شعبان شہری و رمضان شہر اللہ۔ فرمایا رجب علی کا مہینہ ہے، شعبان نبی کا مہینہ ہے، اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ اب اس کی ترتیب کیسے بنے گی؟ رجب علی ولی اللہ، شعبان محمد الرسول اللہ، رمضان لا الہ الا پروردگار۔ کلمہ تو سیدھا ہے، لا الہ پہلے ہے، محمد بعد میں ہے، علی اس کے بعد ہے۔ یہ مہینوں کو الٹ کیوں رکھا؟ علی پہلے، نبی بعد میں، پھر اللہ آخر پہ۔ فرمایا کائنات کو بتا رہا ہوں، رجب علی کا ہے، رمضان میرا ہے۔ جسے چاہیے نا کہ وہ اللہ تک آئے، اسے علی کے پاس آنا پڑے گا۔ بابا جی مہربانی، مالک آپ کو سلامت رکھے، اللہ آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے۔ آخری بھائی تک مل کے اونچا نعرہ حیدری۔ بھائی پہلا فکرہ کہنے لگا ہوں، اس کے بعد مجھے اندازہ ہو جائے گا کہ جناب نے کیسے جشن سننا ہے اور مجھے کیسے جشن بننا ہے۔ شاید اگر آپ نے داد میں کمی کی، پھر شاید اس کے بعد اتنا زور، اتنا جذبہ میں نہ دکھا سکوں، پھر مجھے معاف کرنا۔ میرے پیر سید صاحب بھی آ رہے ہیں، بابا جی جیسے آتے ہیں پھر میں فکرہ کہتا ہوں۔ ان رجب شہر علی و شعبان شہری و رمضان شہر اللہ۔ میں رجب علی کا مہینہ ہے، رمضان جلی کا مہینہ ہے، اور مصطفیٰ پاک شیعہ سنی بھائیوں قبلہ عالم دین بیٹھے ہوئے ہیں، مصطفیٰ پاک فرماتے ہیں شعبان میرا مہینہ ہے۔ یا رسول اللہ گستاخی معاف، بادشاہ جی آپ تو ربیع الاول میں آئے، سنی کہتے ہیں 12 کو ہے، شیعہ کہتے ہیں 17 کو ہے۔ جب آپ ربیع الاول میں آئے ہیں تو شعبان آپ کا کیسے ہوا؟ میں خاموش، ربیع الاول میں ایک بار آیا ہوں، شعبان میں بار بار آیا ہوں۔ صدقے جاواں بابا جی حیدری۔ مالک آپ کو سلامت رکھے، اللہ آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے۔ یا رسول اللہ، یا زندہ مالک آپ کو سلامت رکھے۔ شاہ جی اس کا مطلب ہے ماشاءاللہ بابا جی مجمع تو ماشاءاللہ فریش بیٹھا ہے، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ اچھا اب مجھے ذرا بتائیے کہ شعبان کی ترتیب سے شروع کرتے ہیں۔ اپنے نوکر کو بتائیں گے آپ کہ شعبان میں پہلی کون سی ذات ہے جو عرش چھوڑ کے فرش پہ آئی؟ اگر میں شاہ جی اشارہ کروں، میرے خیال سارے سمجھ جائیں گے نا۔ ایک شاہ جی ایک ایسی پاک ذات شعبان میں آئی ہے آغاز میں، فرسٹ شعبان، کہ جس کا ذکر اگر اس محفل میں کیا جائے جہاں 1.25 لاکھ نبی بیٹھے ہوں تو پائتن پاک کی قسم ہر نبی سر جھکا کے سبحان اللہ کہے گا۔ ہاں بابا جی بسم اللہ کریں۔ مشکل ترین موضوع بھائی جان آپ کو پتا ہے، مذہب شیعہ کے ممبر پہ حسینیت، ولایت علی اور عباس مولا کے فضائل پڑھنا آسان ہے۔ میں جس پاک ذات کی نالین پہ آپ سمیت سجدہ کروانے لگا ہوں، یہ ذات ایسی عظیم ذات ہیں جن کا موضوع انتہائی مشکل ہے، اور مشکل کشا کے ماننے والے بیٹھے ہیں۔ آپ میرا ساتھ دیں گے کیونکہ آپ نے اس پاک ذات کو صرف مصائب تک سنا ہوا ہے۔ آج ہم کوشش کریں گے کہ آپ کو بتائیں، کوشش کریں گے کیونکہ کما حقہ بتا نہیں سکتے، یہ تو صرف 14 بتا سکتے ہیں کہ بی بی کیا ہیں ہماری، جو ہاں کما حق جتنے جوگے ہم ہیں۔ میں جناب کی خدمت میں اس پاک بی بی کے قصیدے سے آغاز کروں گا۔ پھر کہہ رہا ہوں موضوع مشکل ہے، انتہائی مشکل ہے، ادب کا دامن بھی ہاتھ سے نہیں جانے دینا۔ مہربانی داد سونی ممبر تک آئے تاکہ میں آرام سے آپ کو سبق سنا سکوں۔ کون ہے ملکہ شام پاک بی بی جس سے مشورہ کر کے امامت کی شان میں کمی نہ آئے؟ اسے زینب کہتے ہیں۔ چاچا جی مولا آپ کو سلامت رکھے۔ میرا پتر بولے بیٹا شاہ پتر، آپ بھی شاباش بیٹا، سارے بولتے ہیں، اللہ آپ کی جوانی سلامت رکھے۔ بھائی بہت شکریہ بھائی جان، بہت شکریہ۔ موضوع شاہ جی بار بار کہہ رہا ہوں موضوع مشکل ہے، اگر آپ ساتھ دیں گے تو پھر سبق سنانے میں آسانی ہو جائے گی، چونکہ آپ کو پتا ہے مائک پہ میرا منہ ہے، کیمرہ لگا ہوا ہے، پوری دنیا دیکھ رہی ہے کہ شیعہ ذاکر کیا پڑھ رہا ہے اور حلالی کیا سن رہے ہیں۔
جس سے مشورہ کر کے امامت کی شان میں کمی۔ اچھا اب ذرا مجھے بتائیں گے آپ کہ لفظ امام کا معنی کیا ہے؟ قبلہ اللہ آپ کو سلامت رکھے، رہبر۔ ایک مرتبہ اپنی زبانوں کو معطر کیجئے، آپ بھی معنی بتائیے، امام کا معنی کیا ہے؟ رہبر، رہبر رہنما۔ بھائی جان نے رہبر کہا، یہی کافی ہے، بہترین جواب دیا، رہبر۔ یہ ہاتھ جڑے ہوئے ہیں، اگر آپ محسوس فرمائیں کہ جملہ ہائی لیول کا تھا، پھر دعا بھی ہائی لیول کی آئے۔ امام کا معنی رہبر ہے یا رحمت للعالمین، میرے نبی کا اسم بھی ہے اور آپ کو پتا قرآن کا حصہ بھی ہے۔ قرآن سر پہ رکھ کے کہہ رہا ہوں، جو دو اماموں کی رہبری کی صلاحیت رکھتی ہو اسے جنت کہتا ہے۔ پاجی مہربانی، مالک آپ کو سلامت رکھے، اللہ تیری جوانی سلامت رکھے۔ یہ معیار ہے ممبر کا، ہے دری بابا جی کیا معیار ہے آپ کے مجمع کا، بابا جی کیا علمی بات پہ بولتے ہیں، مولا تو ہم سلامت رکھے۔ کیا کہنے بھائی آپ کے، میں پہلے بھی آپ کا نوکر تھا اور آج مزید نوکر ہو گیا، کیونکہ مشکل بات ہے، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ بھائی جان مہربانی، جو دو اماموں کی، بیٹا اگر آپ نے جانا ہے پتر جلدی سے چلے جائیے، کیونکہ یہ ذکر ایسی پاک ذات کا ہے، پھر ادھر ادھر دیکھنا حرام سمجھتا ہوں میں۔ بیٹا یہ اتنی پاک ذات ہے کہ بالکل ہم جیسے نماز پڑھتے ہیں نا ویسے میں نے پڑھنا ہے اور ویسے آپ نے سننا ہے۔ اگر اور بھی کسی بچے نے یا میرے بھائی نے جانا ہو تو بے شک ابھی چلا جائے، پھر بعد میں محسوس نہ کیجیے گا۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ یہ جو میں ٹاپک پڑھ رہا ہوں نا، یہ ٹاپک اصل میں تب کھلے گا جب 12واں آئے گا، ٹھیک ہے؟ ابھی تو چونکہ ہم جتنے جوگے ہم تو یہی بیان کر سکتے ہیں نا، وہ سرکار جو پردے والے سرکار ہیں نا، وہ اصل میں جانتے ہیں کہ اس پاک بی بی کی شان کیا ہے۔ ہم تو صرف پاک بی بی کے نالین سے اڑنے والے ذرے ہی آپ کو سنا سکتے ہیں، اصل بی بی کیا ہے یہ وہ معصوم بتا سکتے ہیں۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ اچھا اب سنیے، دو فکرے آپ نے میری اوقات سے، میری سوچ سے زیادہ اچھے سنے، مہربانی۔ تیسرا فکرہ اتنا بڑا ہے، یہ دو فکرے بالکل چھوٹے ہیں اس فکرے کی نسبت۔ ویسے اس پاک بی بی کی ذات کا کوئی فکرہ چھوٹا نہیں ہو سکتا، لیکن تیسرے فکرے کی نسبت یہ دو فکرے بہت چھوٹے ہیں۔ کون ہے پاک ملکہ شام؟ اللہ کرے آپ بول پڑیں، جس سے مشورہ کر کے امامت میں کمی نہ آئے اسے پاک بی بی کہتے ہیں۔ اچھا جو دو اماموں کی رہبری کی صلاحیت رکھتی ہو وہ پاک بی بی، اس سے بڑا فکرہ میرے پاس شاید نہ ہو۔ کون ہے پاک بی بی؟ وہ علی جو اللہ کا زین ہے، جو اس کی زینت بن کے آئے اسے زینب کہتے ہیں۔ ممبر زندہ باد ہے، پہاڑ زندہ باد ہے۔ شاہ جی مولا آپ کو سلامت رکھے۔ جی مول صاحب کے بلا بھائی جان سب کے جامع، خدا آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے۔ وہ علی، بھائی جان میرا پتر چھوٹے بیٹے سمجھ آ رہی ہے بیٹا، ذہن کہتے ہیں خوبصورتی کو، زیور کو۔ وہ علی جو اللہ کا ذہن ہے، جو سب کے جامع، جو اس کی بھی زینت بن کے آئے۔ بابا جی اس جملے کا بابا جی لطف اسے آئے گا نا جسے لفظ پاک زینب کا معنی آتا ہے، اسے پتا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ وہ علی چاچا جی جو اللہ کا ذہن ہے، جو اس کی زینت ہو۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ کی قسم تحفہ ہے شیعو آپ کے لیے، اس پاک 4 شعبان کی قسم تحفہ ہے۔ پوری کائنات میں دو ہیں جو علی کی طرح بولتے ہیں، یا عرش پہ جلی بولتا ہے یا فرش پہ بنت علی بولتے ہیں۔ سب کے جامع سارے حیدری بھائی کیا کہنے آپ کے، اللہ آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے۔ شاہ جی مہربانی، بابا جی بہت شکریہ۔ میں حیران ہوں، اللہ کی قسم میں حیران ہوں، اتنے مشکل موضوع کو آپ کتنے اچھے طریقے سے سماعت فرما رہے ہیں اور بات کو سمجھ بھی رہے ہیں۔ خدا آپ کو سلامت رکھے۔ بھائی جان بسم اللہ کرا۔ بھائی جان ابھی 4 فکرے ہوئے میرے، اور ہر فکرے پہ آپ اچھی دعا فرما رہے ہیں، مولا آپ کی عزت و رزق میں اضافہ فرمائے۔ سرکار بہت شکریہ۔ یہ تمہید ہے، اس کے بعد پھر ہم پاک بادشاہ سلطان نینوا بھی پڑھیں گے اور اس کے بعد علموں والے سرکار کا بھی قصیدہ پڑھیں گے، لیکن یہ تمہید ہے اور تمہید آپ اتنی اچھی سن رہے ہیں، میرا دل تھوڑا سا مطمئن ہو گیا ہے کہ انشاءاللہ آپ میرا سبق اچھی طرح سن رہے ہیں۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ دو ہیں جو جلی کی طرح بولتے ہیں، جو علی کی طرح بولتے ہیں، ایک وہ ذات ہے، ایک پردے والی یہ ذات ہے، شریکت الحسین، کائنات بچانے والی، جو نبیوں کا محسن ہو وہ حسین، جو حسین کی محسنہ ہو۔ اللہ کرے ہر بندہ سمجھے آغاز جشن ہے، 4 شعبان ہے، سید پاک مالک ہے اور وارث ہے اور بانی ہے، اور ہر وہ بندہ جو سیدوں کا احترام ویسے واجب سمجھتا ہے شاہ جی جیسے اللہ کی نماز واجب ہے، اس پہ واجب ہے۔ ایک سیکنڈ میں بولے، پائنتن پاک کی قسم، جس کی تبلیغ پہ مطمئن ہو کر حسین کربلا میں سو جائے اس مبلغہ کو زینب کہتے ہیں۔
ہائے ہائے پاجی خدا آپ کو سلامت رکھے، مولا آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے بھائی، بہت شکریہ۔ وہ جو میرے بھائی آخر میں بیٹھے ہیں ذرا تائید میں ہاتھ اٹھائیں گے جی، وہ چنارا حیدری۔ بابا جی بسم اللہ کریں، مالک آپ کو سلامت رکھے۔ جی سید دادا، جی سید دادا۔ بابا جی میں نے کیا کہا؟ شاہ جی مہربانی، شاہ جی بہت شکریہ، اللہ آپ کو سلامت رکھے، مولا آپ کو صحت تندرستی دے۔ میرے ہر بزرگ، ہر سید خاص کر، اور ہر مومن جو تقریباً 30 سال سے اوپر ہے، وہ جس طرح مجھے دعا فرما رہے ہیں میں سمجھ رہا ہوں، آپ کے جذبات کو سمجھتا ہوں۔ اور بابا جی حالانکہ داد بہت زیادہ ہے بہترین، لیکن تھوڑی سی کمی اس لیے ہے کہ بہت سارے مومن رو رہے ہیں، کیونکہ بابا جی ذکر ہی ایسا ہے، اس پاک ذات کا فضائل ہے ہی ایسا، بہت جب آنکھیں برستی ہیں تو پھر ظاہر ہے داد میں اتنی تو نہیں، زور تو نہیں آتا، لیکن تھوڑی سی کوشش کیجیے گا کہ آج اس پاک ذات کا قصیدہ بھی سنیے، کیونکہ آپ اس ذات کو روتے ہوئے تو بہت زیادہ سنتے ہیں نا۔ مہربانی آج تھوڑا سا ذرا چہرہ کھلا رہے، چونکہ سجدوں کے فضائل میں مسکرانا کئی ہزار حجوں کے برابر ہے، اس لیے مہربانی تھوڑا سا ذرا اپنی آنکھوں پہ کنٹرول کیجیے۔ اچھا سنیں آپ، لیکن اس سے بھی بہتر آپ کی داد ہو سکتی ہے اگر آپ کی آنکھ پہ تھوڑا سا کنٹرول رہے۔ ویسے بھی اس پاک ذات کا ذکر کیا جائے تو کہاں کنٹرول رہتا ہے، نہ شیعہ کے دل پہ رہتا ہے نہ اس کی آنکھ پہ رہتا ہے، لیکن تھوڑی کوشش کیجیے گا تاکہ میں بات کر سکوں۔ جس کی تبلیغ پہ مطمئن ہو کر حجت خدا حسین کربلا میں شاہ جی مطمئن ہو کر سو جائے، اس مبلغہ دین کو پاک عالیہ زینب بنت علی کہتے ہیں۔ میرا کام ہے تقریر کرنا، میں شعر نہیں کہتا چونکہ وہ ذاکروں کا کام ہے، لیکن ایک شعر ایسا آ گیا، انڈیا کے شاعر نے شعر کہا تھا اور تیرے پاکستان میں زلزلہ آ گیا تھا۔ اگر آپ کے پاس ابھی فون ہو تو قبلہ شوکت سے پوچھیے، قبلہ عقیل محسن نقوی صاحب سے پوچھیے، اور اگر آپ کے پاکستان کے شاعر جن کا کانٹیکٹ آپ کے پاس ہے آپ ان سے فون کر کے پوچھیے کہ اس شعر کا مطلب کیا بنتا ہے، وہ آپ کو بتائیں گے کہ کس بلندی میں یہ شعر ہے۔ میں کہتا ہوں حسین مطمئن ہو کے سو گیا۔ شاہ جی کیسا اطمینان تھا، نیزے پہ سر شبیر مطمئن تھا، اس لیے نیزے پہ سر شبیر سید مطمئن تھا، اس لیے مرتضیٰ کی بولتی نہج البلاغہ سادہ۔ صدقے جاواں، صدقے جاواں، بادشاہ آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے۔ جی چاچا جی، جی بسم اللہ، آخری بھائی تک سارے مالک آپ کو سلامت رکھے، اللہ آپ کے ہاتھوں کو، صدقے جاواں جی، خدا آپ کو سلامت رکھے۔ بابا جی جناب کو لطف ایسے آ رہا ہے عبادت کا، یا آپ سمجھتا ہے کہ مجھے کرسی چھوڑ دینی چاہیے؟ بابا جی کرسی چھوڑ دیں، کرسی چھوڑ دیں، ایسے ٹھیک ہے، ایسے ٹھیک ہے؟ اچھا مولا آپ کو سلامت ہے کہ میں نے کہا شاید آپ کچھ بھائی فیل نہ کر رہا، چلیں میں 2 منٹ کے بعد کھڑا ہو جاؤں گا اگر آپ کو تنگی ہو رہی ہے تو، کیونکہ شاید وہ صحیح نظر نہیں آ رہا، تو میں 2 منٹ کے بعد کھڑا ہو جاؤں گا۔ بابا جی میں نے کہا یہ ہے اطمینان حسینی، شاہ جی حسینی اطمینان دیکھیے کہ مرتضیٰ کی بولتی ہوئی نہج البلاغہ ساتھ ہے۔ شاہ جی مجھ جیسا ذاکر، اور جیسے پنجابی میں کہتے ہیں پا نہ پڑی تو وقت نہ پڑی، جو بالکل ان پڑھ ذاکر، یہ میں اپنی بات کروں، میں آپ کے سامنے ایک ان پڑھ ذاکر، وہ آپ کے سامنے میرے طرح کا ذاکر کہتا ہے جی امام اطمینان دیکھیے، اطمینان دیکھیے، اطمینان دیکھیے، اطمینان کیا ہے؟ وہ کہتا ہے جی شاہ جی، وہ کہتا ہے امام حسین نے 10 محرم کو، پہلے آواز بہترین تھا بھائی جان، پہلے آواز اچھا تھا، امام حسین نے 10 محرم کو کہا اماں کی جائی، یہ ذاکر بول رہا ہے، اماں کی جائی نانا کی دستار تیرے حوالے، بابا کی تلوار تیرے حوالے، حسن کی کبا تیرے حوالے، اماں کا گلوبن تیرے حوالے، اور پائنتن پاک کی قسم یہ تو دنیا کی ظاہری چیزیں تھیں، صرف دستار تلوار نہیں حلال زادو، اصل میں حسین کہہ رہا تھا اماں کی جائی آج سے ولایت تیرے حوالے، نبوت تیرے حوالے، رسالت تیرے حوالے، قرآن تیرے حوالے، اسلام تیرے حوالے، اور ہر بندہ بلند آواز سے بولے اے مولا حسین یہ ساری چیزیں تو آپ کو سجاد کے حوالے کرنی چاہیے۔ فرمایا خاموش، خود سجاد بھی زینب کے حوالے۔ ہائے ہائے، مالک آپ کو اللہ آپ کی رزق ملا فرما۔ سرکار بہت شکریہ، جناب سیدہ آپ کو سلامت رکھے۔ بابا جی کچھ مومنٹ دیکھ نہیں پا رہے اس لیے میں کھڑا رکھتا ہوں، ٹھیک ہے جی؟ مالک آپ کو سلامت رکھے، اللہ آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے، آپ جیئیں بھائی، آپ ہزاروں سال جیئیں، اتنا اچھا سننے والا مجمع، مالک آپ کو سلامت رکھے۔ بابا جی مہربانی، بھائی کیا کہنے آپ، کس کا مطلب ہے اسی پاک ذات کا 1-2 مصرع اور میں پڑھ سکتا ہوں؟ اپنے نوکر کا ساتھ دیں گے؟ بابا جی تحفہ ہے،
کوئی بھائی، جیسے میرے بھائی نے بتایا، میں نے پوچھا کہ امام کا پہلے بڑا اچھا ساؤنڈ چل رہا تھا، پتہ نہیں کیا ہوا اسے. میں نے پوچھا کہ اچھا بابا جی وقفہ، میں نے پوچھا کہ امام کا معنی کیا ہے. میرے بھائی نے کہا رہبر. اب ایک لفظ اور پوچھتا ہوں، لفظ علی کا معنی کیا ہے؟ صدقے جمع. بابا جی پورا مجمع کہہ رہا ہے، ہاتھ سے اشارہ کر کہہ رہا ہے اونچا یعنی بلند. Am I right؟ اللہ کرے اب آپ سمجھیں کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. لفظ شاجی لفظ علی کا معنی ہے بلند. 5 12 14 دی قسمیں علی بھی جسے عالیہ کہے اسے زینب کہتا ہے. ہائے 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 تیری سمجھ صدقے جانا. مالک آپ کے ہاتھ صدقے جانا، مالک آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے. اب آپ میرا گرے بان پکڑ کے مجھ سے پوچھیے زیادہ مجھ تباہی بتا کس قدر علی مولا ہماری پاک سین کو، پاک بی بی کو عالیہ سمجھتے تھے. سر اٹھائیے. میں بار بار کہہ رہا ہوں، ایک ریکویسٹ ہے، تھوڑا سا ذرا آنکھوں پہ کنٹرول رکھیے گا، چونکہ میں دیکھ رہا ہوں نا بہت سارے چہرے باوضو ان کی آنکھیں وضو کر رہی ہیں، لیکن آج کوشش کیجیے کہ ذرا دل جو ہے نا یہ ولایت علی کا وضو میں رہے. یعنی زیادہ آج ہم نے مسکرانا ہے، زیادہ آج ہم نے پھر بولی زیادہ آج ہم نے، کیونکہ آج مسکرانا بہت بڑی عبادت ہے اور ساتھ میں اماں کی شرافت کی گواہی ہے. ٹھیک ہے بھائی جان، آپ مالک آپ کو سلامت رکھے، اس لیے توجہ رکھیے گا. میرے بھائی جان علمی باتیں سننے والے چہرے، مولا آپ کو سلامت رکھے. میرے مولا علی نے ظہر عصر کی نماز پڑھائی جب سرکار خود ظاہری طور پہ خلیفہ تھے کوفہ میں. میرے مولا اس طرح مصلی سے دروازے تک چلے کہ دائیں طرف حسن کا قرآن تھا بابا جی، بائیں طرف صبر کا قرآن تھا. بیٹا مطلب کیا؟ یعنی دائیں طرف مولا حسن تھے اور بائیں طرف مولا، اور درمیان میں اللہ کا نعت کے قرآن وارث کعبہ، یعنی 3 محمد، 3 معصوم، 3 امام، 3 قرآن اکٹھے چل رہے تھے. جیسے ہی یہ 3 قرآن، عالیہ کا مطلب کیا ہے، جیسے یہ 3 قرآن مسجد کوفہ کے مین دروازے پہ پہنچے، شاہ جی بابا جی ایک بی بی ہے جس نے کالا برقع پہنا ہے اور آ کے کہتی ہے پاک سیدوں پر سلام، اللہ کی حجتوں پر سلام. میرے مولا رکے اور پوچھا بیٹی، یہ دیکھیے امام کسے کہتے ہیں، امام کے لیے پوری کائنات بیٹی بیٹا نا. کہا بیٹی کہاں سے آئی ہو؟ کہتے ہیں یا علی وہ فلاں پنڈ سے پیدل آئی ہوں. بیٹی اتنا سفر کیوں کیا؟ کہا یا علی شرعی مسئلہ پوچھنا تھا. فرمایا آج میں تجھے مسئلہ بتا رہا ہوں، آئند توجہ حسن علی حسین، آج مسئلہ بتا رہا ہوں، آئندہ میرے پاس مسئلے کے لیے نہ آنا. کہ یا علی آپ خود تو کہتے ہیں سلومی قبرن تفقدونی، جو چاہو علی سے پوچھو، پھر مجھے روک کیوں رہے؟ تو میں مسئلہ جیسا بھی ہو میرے پاس نہ آنا، میرے گھر جانا اور زینب سے پوچھنا، کیونکہ جو کچھ ہم تینوں کو آتا ہے وہ اکیلی زینب کو آتا ہے. صدقے جاتا ہوں. بابا جی مالک آپ کو سلامت رکھے. جی چینج کرنا ہے، چاہے کوئی بات نہیں کرنا. اللہم صلی اللہ. سرکار توجہ ہے. آپ کو پتا جب خطیب کا تسلسل ٹوٹے تو پھر تھوڑا فرق تو پڑتا ہے نا، اب مشکل ہو جاتا ہے. تو آپ میرا پھر ساتھ دیجیے گا. ایک فکر اور کہہ کے پھر ہم بات کو آگے بڑھاتے ہیں کہ عالیہ بلندیوں کی ملکہ. اب ذرا دیکھیں، چونکہ یہ ذات ایسی ہے جو اصل میں حقیقت پردہ ہے، اللہ کا پردہ ہے. یہ ذات ایسی ہے نا، اس لیے ایک فکرہ کہہ کے پھر میں قصیدے کی طرف بڑھتا ہوں. کیا میرے سارے بھائی تیار ہیں؟ بھائی جان عزیزوں، یہ پاک بی بی، پڑھے لکھے چہرے،
5 سال نانا رسول کے ساتھ رہی، 5.25 سال اماں بطول کے ساتھ رہی، 35 سال بابا علی کے ساتھ رہی، 45 سال بھائی حسن کے ساتھ رہی، شاہ جی 55 سال بھائی حسین کے ساتھ رہی، 24 سال سید سجاد کے پاس رہی، 8 سال مولا باقر کے ساتھ رہی. جدی اماں شیعہ بولے اس کا مطلب ہے محمد سے محمد تک کی ضرورت کو شریعت میں زینب کہتے ہیں. ہائے ہائے صدقے جاؤں بابا جی بسم اللہ کرا، بسم اللہ کرا، بسم اللہ کرا. حیدری مالک آپ کو سلامت رکھے، اللہ آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے. شاہ جی مہربانی. شاہ جی میں نے بڑی مرتبہ ریکویسٹ کی لوگوں کی کہ تھوڑا آنکھوں پہ کنٹرول کریں، لیکن شاہ جی ان کے بس میں نہیں ہے نا، ان کے خون کے مشکل ہے. شاہ جی کہہ رہے ہیں مشکل ہے، ان کے بس میں نہیں ہے، اس لیے آنکھیں برس رہی ہیں. لو جی پھر آپ کی برستی ہوئی آنکھوں پہ ایک تو اللہ کی رحمت آ رہی ہے نا، ایک اپنے نوکر کا مصرع بھی سن لیجئے. اگر آپ نے نہیں باز آنا نہیں مڑنا تو ایڈی وڈی عبادت ہو، کیونکہ فضائل میں آنسو آ جائے تو یہ بہت بڑی عبادت ہے. آؤ پھر میں آنسو تو جملہ نا مہربانی سارے بلا دے. مظلوم کربلا کی ولادت کا جشن ہے، اتنا ہنسو کہ آنکھ سے آنسو نکل پڑے. ہائے ہائے بابا جی بسم اللہ کرا، بسم اللہ کرا. سارے بھائی ہر حلالی پوری قوت سے. حیدری مالک آپ کو اللہ تیری جوانی سلامت رکھے. بابا جی آپ جشن سنتے ہیں شیعوں سے، آج میں آپ کو ایک غیر شیعہ مولوی سے جشن سناؤں. لو جی میں نے کال کی، میں نے کہا کہ بلا کل کیسا خطبہ ہوگا. بابا جی آج وار کی ہے تے کل مہربانی اور گل بن گئی نا اس ٹائم. جی کل کیسا خطبہ ہوگا؟ تو فرمایا کل انشاءاللہ ہم حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت پہ خطبہ دیں گے. کیونکہ صدقے جاواں کیونکہ ہم بھی تو مانتے ہیں، ہم بھی تو مانتے ہیں. اچھا لو جی خطبہ شروع ہو گیا. ابھی حالانکہ بھی جمعہ کل آنا ہے، مینوں پہلے پتہ ہے. خطبہ شروع ہو گیا اور اب خطبہ کیا ہے شاہ جی توجہ بابا جی. خطبہ کیا ہے جی بھائی جان چھوٹے پتر؟ خطبہ کیا ہے؟ 3 شعبان کو ایک بچہ آیا سیدہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں، اور بی بی نے دائی کو بھیجا مسجد نبی میں. دائی نے جا کے کہا یا رسول اللہ مبارک ہو، نواسا آیا ہے. رسول نے ممبر کو چھوڑا سیدھا گھر پہنچے، بچے کو ہاتھوں پہ لیا، اس سے بہتر تشبیہ نہیں ہے، بچے کو ہاتھوں پہ لیا اور فرمایا مالک اس کا نام کیا رکھا جائے؟ اور خود مولوی صاحب کہتے ہیں آنکھوں سبحان اللہ. پوری مسجد کہتی ہے شاہ جی اتنے جشن ہونے لگا ہے سبحان اللہ. تو پھر اوپر سے آواز آئی اس کا نام حسین رکھا جائے. اور پھر کہا جاتا ہے کافر شیعہ کافر، نہ ان کے پاس علم ہے، نہ عمل ہے، نہ عقل ہے، نہ شکل ہے. اے مولوی صاحب تو کہتا ہے کہ بچے کا نام 3 شعبان کو حسین رکھا، قرآن سر پہ رکھ کے بتا اگر حسین 3 شعبان ہی کا حسین بنا ہے تو آدم کی توبہ کس سے قبول ہوئی تھی؟ ہائے 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 بابا جی مالک آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے. سارے بھائی صدقے جاواں سارے حیدری. بابا جی بسم اللہ کریں. مالک آپ کو سلامت رکھے. چاچا جی اللہ آپ کے صدقے جاواں، اللہ آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے. اور میرے عزیزوں میرے صدقے جاواں اور میرے بھائیوں ادھر دیکھیے ہے سین یہ نون حسین، ہے سین یہ نون یہ حرف ہیں. پائنتن پاک کی قسم حرف نہ تھے حسین تھا. ماتم کیوں کرتے ہو؟ بتیاں کیوں؟ نہ 10 محرم وارے میں نہ 3 شعبان وارے میں. تے کی کریے مولوی صاحب بھائی سارے بولا جی اس جملے کی قسم ہے میں جہاں جشن پڑھ کے آیا ہوں میں نے یہ نہیں پڑھا. تحفہ دیں گا تھوڑی زیارت کا تحفہ ہے. مولوی صاحب نہ محرم میں ماتم وارے میں ہے نہ 3-4 شعبان کو بتیاں وارے میں ہیں. گل کی ہے آندھا پٹا کٹی اور نعرے کا فائدہ کیا؟ پڑھ کے بخشو جنہیں اماں شیعہ بولے پڑھ کے بخشو. مولوی جی پڑھ کے اسے بخشا جاتا ہے جو مرنے کے بعد آپ نہ پڑھ سکتا ہو. صدقے
صدقے جاواں حیدری اے بمبر زندہ باد ہے بھائی بمبر زندہ باد ہے جی مالک آپ کو سلامت رکھے بابا جی مہربانی سرکار شکریہ اللہ آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے بھائی توجہ رکھے گا سامنے محترم میں پھر بار بار کہہ رہا ہوں کیمرے کے ذریعے پوری دنیا دیکھ رہی ہے کہ بمبر میں شیعہ جا کر کیا پڑھ رہا ہے اور حلالی کیا سن رہے ہیں بھائی توجہ ہر بندہ اپنی ذمہ داری میں اپنی ذمہ داری سمجھتا ہوں کہ میں نے کہنا کیا ہے آپ اپنی ذمہ داری سے بولیے کہ آپ نے سننا کیسے ہے توجہ سامنے محترم پڑھ کے بخشو مولوی صاحب قرآن پڑھ کے امام حسین کو بخشا ہاں پڑھ ایک قبلہ حضرت صاحب بخشش کا معنی کیا ہے تین نہیں پتا تسی دسو جنت یہ مولوی صاحب حیا کر یہ بخشش کا معنی تو جنت ہے جنت کا مالک تو حسین ہے ہائے 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 شاہ جی مالک آپ کو سلامت رکھے اللہ آپ کے حسد کے جامع اللہ آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے سارے سارے حیدری بھائی مالک آپ کو سلامت رکھے لو جی بمبر والو 4-5 نوکریاں میں نے بابا سید صفت اور شاہ صاحب کے حکم پہ یہاں کی ہیں 4-5 نوکریاں میرے خیال 5 تو ہو گئی ہیں اور 1-2 حکم اور بھی تھا بابا جی کا وہ محرم میں میرے خیال 2 جگہ کا وہ پھر ٹائم نہیں بنا تھا بابا جی نے حکم دیا تھا لیکن میری مجبوری تھی جب مولا 5 تک منظور ہوا میں وہ والی نوکری بھی آپ کی خدمت پیش کروں گا چونکہ چوک میں زیادہ لطف آتا ہے چوک کہتے ہیں چوراہے کو جہاں 1 پہ جانا ہوتا ہے 3 کو چھوڑنا ہوتا ہے ٹھیک ہے نا ہاں مالک آپ اللہ آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے سوا لاکھ نعرہ حیدری مالک آپ کو سلامت رکھے بھائی جان بخشش کا معنی ہے جنت اور جنت کا مالک مجھے یہ بتائیے میں اپنے پیروں سے پوچھتا ہوں بابا جی آپ بزرگ بھی ہیں سید بھی ہیں پیر شمون شاہ جی بھی سید بیٹھے ہیں اور پیر شمون شاہ جی ایسے سید ہیں جن کے بارے میں خود جانتا ہوں میں نے آنکھوں سے دیکھا ہے کانوں سنا ہے کہ شاہ جی مجھ سے پہلے چوک میں بہترین تقریر فرماتے ہیں اللہ ان کی خطابت میں ہاں یہ مرد مجاہد بھی ہیں بابا جی اللہ آپ کو سلامت رکھے بابا جی میں آپ سے پوچھتا ہوں اندازن بتائیے اندازن کہ یہ جو مجمع بیٹھا ہے اس میں سارے شیعہ ہیں نہیں بابا جی سید ہو فرمانا نہیں اس کا مطلب ہے کچھ ہمارے سنی بھائی بھی آیا نا تو وہ کافی ہیں تو وہ سنی بھائی مجھے جہاں جہاں بیٹھے ہیں شیعوں کے ساتھ مل کے بتائیے کہ جو میں حدیث پڑھنے لگا ہوں یہ کسی سنی کتاب میں ہے یا میں اپنے کوڑوں آگ کے کفر کر رہے ہیں ادھر سے آجے بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ ہے جی لو جی بزرگ ہمارے سنی بھائی قریب بیٹھے وہ کہتے ہیں ہے اور جیسے قرآن کی آیت کا انکار کرنے والا کتا پلیت اور کافر ہے ویسے نبی پاک کے سری و نص فرمان یعنی حدیث پاک کا جو ثابت ہو اس کا انکار کرنے والا بھی مسلمان ہوں ایتھوں پھڑ کے سانو پوچھ دینا جی کس توجہ بھائی کیسے بھائی توجہ کیسے تم کہتے ہو بھائی سنی بھائیو کیسے کہتے ہو کہ حضرت علی صحابہ سے افضل ہیں اے میرے سر تے قرآن اسی نہیں آندے بولا کیوں پوچھو کیوں علی صرف افضل نہیں علی کا چھوٹا پتر حسین بھی افضل ہے ہائے 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 اور صرف علی مولا آپ کو سلامت رکھے بیٹا پتر جلدی ذرا حیدری میں نے 2 حدیثیں پڑھنی ہیں کیمروں کے سامنے مائک پہ منہ رکھ کے اور میرے پیر سید فرما رہے ہیں آج اس پاک محفل میں ہمارے سنی بھائی زیادہ ہیں اور میں اہل سنت بھائیوں آپ کو قسم دے رہا ہوں آپ کے پاکیزہ عقیدے کی اور آپ کی اماں کے کھیر کی قسم جس میں انہوں نے یہ آپ کو نادی علی پڑھ کے پلایا تبھی تو آپ یہاں بیٹھے ہیں آپ کو ماں کے کھیر کی قسم ہے آپ نے جا کے اپنے مرضی کے مولوی سے پوچھنا ہے کہ شیعہ ذاکر یہ کہہ رہا تھا شک نکلے وہ جو آپ کا مین چوک ہے جہاں ایک منار بنا ہوا ہے مجھے وہاں الٹا لٹکا کے متھے میں گولی مارو میرا قتل معاف دونوں حدیثیں تیری نہ ہو دونوں نبی پاک کا فرمان تیری کتابوں میں 80 سے زیادہ کتابوں میں نہ ہو میرا قتل معاف آج تجھے بتاؤں ہم شیعہ پاگل نہیں چرس اور بھنگ بھی نہیں کہتے کہ ہمارے سید افضل ہیں اور تیری کتابوں میں لکھا کیا نبی پاک کا فرمان ہے آپ کی کتابوں میں شیعہ نہیں مانتے آپ کی کتابوں میں کیا کہ 10 بندے جنتی ہیں اشرا مبشرہ فی الجنہ ان میں پہلے 2 کا نام لوں
آپ کے عقیدے میں نبی پاک نے کہا حضرت ابو بکر جنتی ہے، حضرت عمر جنتی ہے، اور پائنتن پاک کی قسم یہ حدیث بتاتی ہے کہ حسن بھی افضل ہے، حسین بھی افضل ہے۔ کیوں؟ چونکہ ابو بکر عمر جنتی ہے، حسین جنت کا مالک ہے۔ حیدر 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 مل کے 1.25 لاکھ نعرہ حیدری۔ تقریباً کتنے؟ نہیں مجھے اندازہ بتا دینا تاکہ اچھا بابا جی میرا مطلب یہ ہے کہ میرے پڑھتے پڑھتے میرے بھائی آ جائیں نا تاکہ ممبر خالی نہ بچے۔ ٹھیک ٹھیک ہے، صدقے جاواں میں تہاڈی وکری دعوت تو صدقے جاواں، تساں میرے پنجابی سٹائل دی دعوت دیتی ہوئے ہوئے ہوئے، مولا آپ کو سلامت رکھے، صدقے جاواں جی۔ پھر ایک ہی گل، بسم اللہ۔ بھائی جان آ گئے ہیں بھائی جان، بھائی کلم واس آ گئے ہیں تو میری ان جان چھٹ گئی جی۔ 1.25 لاکھ نعرہ حیدری۔ بھائی مالک آپ کو سلامت رکھے، اللہ آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے۔ میں بسم اللہ کروں۔ لو جی مولا کے ذاکر کی آمد میں ایک بلند ترین صلوات پڑھ دیجیے۔ دو منٹ اور پڑھ لیں، پکی بات ہے۔ جنت بخشش پڑھ کے اتحاد رکھنا جی، کوئی کتنا بڑا ہو وہ جنتی ہے، مالک۔ ایک مولوی صاحب کے سامنے میں نے کہا مولوی صاحب نبی پاک کی طبیعت خراب تھی، ظاہری طور پہ سرکار کو بخار تھا، اندھا ہو۔ میں کہا حضرت ابو بکر پتہ لینے آئے، اندھا ٹھیک ہے۔ میں نے کہا حضرت ابو بکر اس چارپائی کے اس طرف بیٹھے جہاں مصطفیٰ نے جوتے اتارے ہوئے تھے، اندھا تیز تو بڑی شان کی ہے۔ میں کہا قرآن دی قسم ہے کوئی شک نہیں بڑی شان ہے۔ میں کہا گل یاد رکھیں، حضرت ابو بکر ہوں یا کوئی بھی، کوئی کتنا بڑا بھی صحابی ہو نا، اس کا مقام مصطفیٰ کے جوتوں میں ہے، یہاں صرف علی کے بیٹے بیٹھتے ہیں۔ ہائے ہائے، صدقے جاواں مالک آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے، یہ مقام صرف علی کے بیٹوں کو لیے ہے۔ 1.25 لاکھ نعرہ حیدری۔ بابا جی بسم اللہ کرا، مالک آپ کو سلامت رکھے، اللہ آپ کے ہاتھوں۔ شاہ جی مہربانی، شاہ جی مہربانی۔ میں نے صرف اتنا پڑھنا ہے کہ میرا بھائی کلب باز وہ روڈ سے پیدل چلتا ہوا آیا ہے، تو آپ کو پتہ جب بندہ چل کے تھوڑا سا سانس بھی چڑھتا ہے، جیسے 1.5 سے 2 منٹ گزریں گے میرا ویر ممبر پہ۔ ٹھیک ہے، میرا وعدہ یہی تھا اپنے بھائی سے، کل کا پرسوں کا، ٹھیک ہے بھائی جان، اور وعدہ وفا ہو گیا انشاءاللہ۔ تو شاہ بھی راضی ہو گئے، شاہ جی راضی ہو گئے ہو نا؟ اچھا چلے بابا جی میں دو تین جملے کہہ دیتا ہوں جلدی تاکہ اپنی داد بچا کے رکھیں، میرے بعد بھی میں نہیں پڑھنا ہے۔ ٹھیک ہے، میرے اس تو والا بھائی پڑھے گا، ایک ہی بات ہے، ہمارا علاقہ بھی ایک ہے، طبیعت اور مزاج بھی ایک ہے، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ لو جی پاجی ذرا جلدی سنیں جی، کتنا بڑا بھی ہو مقام وہاں ہے۔ کافر شیعہ کافر، مول صاحب کیوں؟ تم صحابہ کے گستاخ ہو، تم صحابہ کے منکر ہو۔ ٹھیک ہے جی، طے ہوئی بات۔ پہلی بات، ہمیں دیواروں پہ لکھا جاتا ہے شیعہ کافر، مہربانی بھائی لکھو ضرور، پر ساڈا نا سیدھا لو، یہ ساڈا پٹھا نا ہے۔ ابھی بتاتا ہوں آپ کو، مثلا جشن ہے، شاہ نہ کہا 2 منٹ پڑھ، چلو میں 5 منٹ پڑھ دینا۔ لو سر چکو جی، ایک بندہ ہے جس کا نام ہے سمیر، کیا نام ہے؟ محلے میں اسے کہتا ہے ہیرا، اور ہیریا سنا بھائی۔ ایک بندہ ہے جس کا نام ہے سجاد، محلے میں اسے کہنا بلو سنا بھائی، ٹھیک ہے، ساڑھے پنڈ کی گل ہے، نام سجاد ہے، آخر کی ہے۔ ایک بندہ ہے شاہ جی ہمارے علاقے میں جس کا نام ہے سید حسنین بخاری، ان لوگوں نے چانشاہ، بابا جی چلتا ہے نا، نک نیم چلتا ہے نا، یہ ساڈا کلب بھائی تحفہ ہے، یہ ساڈا بھی نا شیعہ نہیں، یہ نک نیم ہے، دھیان رکھا جائے، ساڈا پورا نام ہے شیعہ علی۔ مہربانی جب ہمیں کافر لکھو نا تو پورا نام لکھا کرو، دیوار پہ لکھو شیعہ علی کافر، تو لکھتے ہی خود کافر ہو جائے گا۔
सदके जावा बिंबर जिंदाबाद है, सवा लाख नारा हैदरी। भाई बादशाह आपको सलामत रखे, मालिक आपके हाथों को सलामत रखे। चाचा जी मेहरबानी, चाचा जी बहुत शुक्रिया। अगली गल जी, हुण जरा जल्दी है जी, 1.5-2 मिनट मैक्सिमम घड़ी वेख लो। अगली गल इंशाअल्लाह जिंदगी बाकी, मुलाकात बाकी। आइंदा मैं बाबा जी से कहूँगा कि सिर्फ सानू दोवां भरावां नूं बुलाओ ना, ताकि असीं आराम नाल पढ़ीए। तुसीं सानू आंदे इंजी हो बनाने 3-4 बंदे हो। अच्छा बाबा जी कोई वजह सी दस दी, कोई वजह सी, मेरी मजबूरी सी, और मेरी मजबूरी सी बाबा जी कोई। मालिक आपको सलामत के। भाई तो रखा जरा। अच्छा हूँ रखा जी, शिया अली भाईजान, छोटे भाई। अच्छा ये जो आप जो इश्तिहार बनाते हैं ना, इश्तिहार भाई कलब, इश्तिहार पे लिखा होता है शियाने अली। ये गलत है, ये गलत है, ध्यान ना सुनो। लफ्ज़ शियाने अली नहीं है, लफ्ज़ है शियाने अली। मैं सही पे आंदा जी, मैं ये लफ्ज़ सीखने वास्ते 10 साल मदरसे पढ़े नहीं तो मैं ठीक पे आंदा हूँ। शियाने अली, शियाने, हाँ ठीक है, पता लगे असी किदे शिया वा। अल्लाह दे बंदे सानू आने काफिर, वो कुरान दा ना ही शर्म कर। ओए हम तो कुफर से इतने दूर हैं, जो जिंदगी में कभी काफिर रहा हो हम उसका एहतराम करते हैं, इमाम नहीं मानते। ये बात तो सोचा मैं की आखे, ये बात सोचा जी बट नहीं बड़ी है। एक बार साह ले लो, आखिरी 2 मिनट ने आराम से साह ले लो। ये बात सोचा मैं की आखे भाईजान, शिया काफिर क्यों भाईजान? सहाबा के मुनकिर हैं। लो जी भाई कलब जी, अल्लाह लो गिलास भी पे है तो मिसाल बड़ी सोहनी बन लगी जे। पहले आपने सुन के जुमला, पंजाबी में कहते हैं चिथना है, चिथ के इतों चिथ के अपने कलब पे पेश करना है, ठीक है? वो ज़रफ़ से पेश करना है, जे लुत्फ़ आए तो फिर समझ के बोलना है आराम ना। हजरात एक ज़रूरी ऐलान सुनिए, शिया सहाबा के मुनकर नहीं, शराबी सहाबा के मुनकर। मालिक आपको सलामत रखे। मैं इस तो बाहर नहीं पढ़ना तो मैं जुमला आके आप भी हैरान कि ये मैं क्या छड़िया। शिया है, शिया से आबा के मुनकर नहीं, शराबी से आबा के मुनकर, ये मैं क्या छड़िया। शाह जी एक बंदा, अल्लाह माफ़ करे भाई कलब जी, 10 साल से शराब पी रहा है। कितने साल तो उन्होंने जाके मैं आख्या, भाई कलब आख्या, पीर सबत शाह आख्या, पीर शमून शाह आख्या, बंदे का पुत्र बन, ये पलीत शाही हराम शाही ये ना पिया कर। वो अगों की आंदा कोशिश तो बड़ी की है, 10 साल हो गए ने, साई मरनी ना हुण खून च वड़ गई है, हुण छड्डी नहीं जाती। ये ही सहाबा दा मुनकर, क्योंकि उन्हें 50-50 साल पी के छड्डी है। एक खतरे का पुलिस सराद का एंड नहीं मैं पढ़ना पे भाजी, ये पुलिस सराद का एंड नहीं। शाह जी शमून शाह जी, शाह जी ये पढ़ना मजाक है आज के दौर में? भाई मैनू पता है मैं की प्याना, जे ते दाद दियो सोहनी तो फिर जुमला पढ़ना इत्थे ही आखिरी वड्डा नारा, ते जे चुप रहने फिर मैं गल लमकालिया नहीं है। पक्की गल है? तैयार हो? और कुरान की अजमत की कसम, इतने पक्के शराबी थे शाह जी, नाश्ते में 4-4 पैक। कलब अलवी मलिक साहब मैं गल की पसरूर, मैं क्या 4 पैक तो एक मोमन इतों उठ के आंदा है, मौली साहब ये ना इन्नी को शराब लैके ना वो इन्नी को पैप्सी पाई दी है। फिर मैं क्या आंदा जो वो ना लभे तो फिर स्प्रैट भी पा ली दी। ठीक है, मैं क्या फिर आंदा इनू आखीदा पैक, इनू क्या आखीदा? ते मैं क्या यारा उदों ते ना पैप्सी सी ते ना आंदा जदों बोतल ना ना विच पाइए उन्होंने आखीदा नीट। अल्लाह की कसम शाह जी कैसा फलसफा दस रहे मैनू। मैं कहा क्या बात है, शराब दे आलमा। बाबा जी भाईजान मैं
جشن میں نے پڑھنا تھا ابھی کم از کم 15-20 منٹ آدھا گھنٹہ اور 5-12-14 دی قسم امام حسین بھی پڑھنا تھا جناب عباس بھی, لیکن چونکہ میرا ویر آ گیا تو وہ انج سونا پڑے گا تو انج بھول جائے گا کہ مجھ تو بھائی کھلوتا سی. دونوں میں جشن بھائی اپنے بھائی کو دے رہا ہوں کہ بھائی کلب بھائی آپ بالکل آگے پیچھے نہ ہونا, آپ صرف 2 شہزادوں کا پڑھ دینا, ٹھیک ہے, کیونکہ میں آغاز میں پڑھ چلے سا رہا, ٹھیک ہے. میرا ویر انتہا کرے گا انشاءاللہ, اینڈ کرے گا کمال کی امام حسین سے شروع کریں گے, میرے بھائی جناب عباس تک آپ کو سنائیں گے. اج مینوں کرو معاف کیونکہ ٹائم چوکھا ہو گیا, اے ہی گل سن لو تے قرآن دی قسم مل پین لگا جے, مل پین لگا جے. اوے اتنے پکے شرابی, ناشتے میں 4 نیٹ پیک, لنچ میں 1.5 لیٹر کی بوتل, ملک صاحب پائتن پاک کی قسم ڈنر میں پورا کولر پینے والے 100 سال پرانے شرابی. بطول کے بابا نے کہا آج کے بعد حرام ہے, یہ پلید ہے. ان صحابہ کی جوتیوں پر شادی, ساری شیعت کا سلام جنہوں نے حسین کے نانا کے کہنے پر پرانی شرابیں چھوڑ دی. اگر آپ کو میرے بیان پہ شک لگے تو میں آپ کو 80 کتابیں دکھاؤں جن میں لکھا ہے اتنے پرانے شرابی تھے. ایک جوان منڈا کہتا ہے مجھے کوڑے وہ مارے جس نے خود کبھی نہ پیا. مل کے اچھا